السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ انسان کے عمل پہ لگی ہوئی۔ آدمی کس طرح عمل کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کی سائیکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو باندھ دیا ہے، اس لیے باندھا ہے تاکہ اسے آزمایا جائے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ جب آدمی دنیا میں عمل کرتا ہے، اچھا یا برا، تو اس کے دو نتیجے ملتے ہیں۔ ایک نتیجہ حاضر دنیا میں، ایک نتیجہ ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں۔ تو زندگی بھی جہاں پہ ہم اپنی مہلت عمل پوری کر رہے ہیں، یہ دنیا، یہاں بھی آدمی اپنے اعمال کا بدلہ پاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پہ اس کی تصدیق ملتی ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ مصیبتیں تم پہ آ رہی ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبتیں، وہ صحت کی ہوں، مالی دشواریاں ہوں، خاندانی دشواریاں ہوں، یا قومی مشکلات ہوں، جو بھی مشکلات ہیں، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم نے اپنے ہاتھوں سے جو کمایا ہے، اسی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ دنیا میں جو بھی پریشانی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ویسے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے اعمال کو معاف کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر کے صرف تھوڑے ہی گناہوں کا بدلہ دیں تو آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں، پریشان ہو رہا ہے۔
یہ زندگی کا فلسفہ ہے. آدمی جو بھی عمل کرتا ہے حاضر میں بھی اس کا نتیجہ پاتا ہے، اور زندگی ختم جب ہوگی، جب جو نتیجہ ہوگا وہ تو بہت ہی خطرناک اور جس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ کتنا خطرناک ہوگا. اگر اچھا عمل کیا گیا تو دنیا میں بھی آدمی اس اچھائی کے فائدے حاصل کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جنتوں میں داخل کرتا ہے. ہم چونکہ دنیا میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا ہی میں بہت کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہیں. آخرت کا تصور کبھی کبھی سالوں میں آ جاتا ہو تو آ جائے، لیکن عام طور پہ رخ یہ ہے کہ دنیا ہی میں ہم کو اچھائی مل جائے. ہماری جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ تمام تر دعائیں تقریباً پوری دعائیں حصول دنیا ہی کے لیے ہوتی ہیں. حصول معاش کے لیے، حصول تجارت کے لیے، دنیا کے سکون و آرام کے لیے، دنیا کی نعمتوں کے اضافے کے لیے. تمام دعائیں دنیا ہی کے لیے. تو ہمارا آج کی گفتگو کا رخ بھی یہی ہے کہ اگر ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو حاضر میں اس کا کیا نقصان ہوگا. ہم نے برے عمل کو اس لیے چنا کہ آج کل نیک اعمال خال خال میں دکھائی دیتے ہیں. جو کچھ بھی نیک اعمال ہوں وہ بھی دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. خاکم مدہن ہر آدمی کی نامہ اعمال میں نیکیاں شاید کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں. تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے برے اعمال کا حاضر نتیجہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں آدمی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے یا اپنی کوئی نعمت عطا کرتا ہے یا کوئی مقام عطا کرتا ہے یا کوئی منصب عطا کرتا ہے، تو اس چیز پر، اس منصب پر، اس نعمت پہ اسے اختیار دے دیتا ہے. اسی کو خلافت کہتے ہیں. خلیفہ کا مطلب ٹوٹل اونرشپ نہیں، کچھ دن کے لیے کسی چیز کو تحویل میں دے دیا جائے جس کے استعمال کا اختیار دیا جائے. جیسے مال ہے، مال اپنا نہیں ہے. نادانی یہ ہے کہ ہم لوگ مال کو اپنا سمجھتے ہیں. مائی کیش بیلنس، مائی بینک بیلنس، یہ بہت بڑی نادانی ہے. مال آدمی کا ذاتی ہو ہی نہیں سکتا، آدمی اس پہ خلیفہ بنایا گیا ہے. کچھ دن کے لیے دے دیا گیا ہے کہ لے لے، اور اختیار ہے تجھے اس کو جیسا چاہے خرچ کرے. تو کوئی بھی چیز یا نعمت اللہ تعالیٰ یا منصب یا عہدہ
یا مقام عطا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے اختیار عطا کرتے ہیں اور اس معاملے میں اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ان اصول کی پاسبانی کرو۔ اختیار تو ہے لیکن اس معاملے میں آپ کو ہمارے یہ اصول ہیں، اس اصول پہ تم کو چلنا پڑے گا۔ لیکن آدمی ان اصولوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، چونکہ اختیار دیا گیا ہے منمانی کرتا ہے، جیسے چاہے اسے استعمال کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو دیوار پہ مار دیتا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، پھر ان قریب وہ آدمی گھر جاتا ہے پریشانیوں میں۔ تو ہم چند مثالیں لے کے آپ کو بتائیں گے کہ آدمی کس طرح یہ اللہ تعالیٰ نعمت کیسے دیتے ہیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی احکام کیا ہیں، پھر آدمی اس پہ کیسے عمل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مصیبت میں کیسے پھنس جاتا ہے۔ آج ہم میں کا ہر آدمی کوئی نہ کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ہر آدمی وہ مالدار ہو کہ غریب کوئی نہ کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے کہ فبیما کسبت ایدیکم، اپنے اعمال کے نتیجے میں برتنا، جس طرح برتنا چاہیے کسی چیز کو اس طرح ہم برت نہیں رہے۔ سب سے پہلے ہم لیں گے صحت، یہ آدمی کا جسم، صحت سے زیادہ آدمی کا جسم، یہ آدمی کا جسم یہ اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور آدمی جب تک زندہ ہے اس جسم پہ وہ خلیفہ ہے، اونر نہیں ہے کہ جیسا چاہے ویسا اس کو کر لے۔ جسم پہ آدمی خلیفہ ہے، اس لیے کہ یہ اس کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو اس جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہیں۔ جسم کا پہ تو خلافت دے دی، جسم کا خلیفہ تو ہر آدمی ہے، اور یہ کہا کہ تجھے اختیار ہے، جب چاہے جو چاہے کر لے، لیکن یہ میرے اصول ہیں، اگر ان اصولوں کی تم پاسداری کرو گے تو صحیح رہو گے، ورنہ تم پریشانیوں میں گر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اس جسم کے لیے جو مختلف مقامات پہ اپنے اصول بیان کیے ہیں، اس میں سے دو اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، وہی ہے جس نے رات کو بنائی تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو۔ یہ جسم سکون مانگتا ہے، جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد 1-2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، یہ جسم سکون مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رات اس لیے دی لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ہم نے روشن بنایا تاکہ ہر چیز تم دیکھ سکو، معاش کی تگدو کر سکو، علم حاصل کر سکو، اس کے لیے ہم نے دن بنایا۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ آج کی جنریشن کہاں سن رہی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔
ایک اور مقام پہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں فرمائی، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو رات دی، کس لیے؟ لتسکنوا فیہ، اس کے اندر سکون حاصل کرو۔ رات آتی ہے شادی خانوں میں گزارنے کے لیے نہیں، چبوتروں پہ گزارنے کے لیے نہیں، دوست احباب سے چٹ چاٹ کرنے کے لیے نہیں، رات آتی ہے اس جسم کے حق کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ جسم سکون مانگتا ہے، اللہ تعالی رات کو لائے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے اور دن کو روشن بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روشنی میں جو کام ہونے ہیں وہ رات میں نہیں ہونے چاہیے، یہ جسم کے خدائی اصول کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جسم کے لیے اپنے اصول بیان کیے ہیں وہ اصول رات کے الگ ہیں، دن کے الگ ہیں۔ رات کا اصول یہ ہے کہ جسم کو سکون ملنا چاہیے، اور دن اس لیے کہ تگدو کے لیے، اس لیے کہ روشن ہو گیا ہے دن، ہر چیز دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن کیا کریں، بہت سارے انسان شکر گزاری نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں۔ جسم دیا، اس پہ اختیار دیا، یہ اصول بیان فرمایا۔ ایک دوسرا اصول سورہ اعراف سے آتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کے بچوں، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، عمدہ کپڑے پہنو۔ نماز کی زینت میں ٹوپی شامل ہے۔ اسلاف نے ٹوپی نہیں پہننا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ نماز کی زینت کا ایک حصہ ہے۔ اور وہ شخص اللہ کے دربار میں ایک بدتمیز کی حیثیت میں آتا ہے جو بغیر ٹوپی کے آتا ہے، اس لیے کہ زینت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حکمران کے دربار میں جائیے، اس کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس طرح ہو تو تم کو داخل کیا جائے گا، اور اللہ کے دربار کا پروٹوکول ہے کہ زینت میں عمدہ کپڑے، سر پہ ٹوپی، اور جو بھی زینت کے لیے ہو سکتا ہے وہ۔ یہ اور بات ہے کہ ٹوپی نہیں لگانے سے کوئی گناہ نہیں، ایسا بھی نہیں کہ ٹوپی نہیں لگانے سے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، یا ٹوپی نہیں لگا تو اسے گری ہوئی نگاہ سے دیکھو، ایسا بھی نہیں، لیکن ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس پروٹوکول کے حساب سے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، لیکن ایک ریڈر لگا دیا، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والا کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کھانا اور پینا اور اس میں اسراف نہیں کرنا، یہ جسم کا حق ہے۔ جسم جتنا کھانا مانگتا ہے، جس وقت مانگتا ہے، اسے ملنا چاہیے، اور جس وقت جسم کھانا مانگے اس وقت کھانا نہ ملے، یہ غلط بات ہے، جسم کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ رات میں 11 بجے ولیمہ کھائیں، یہ جسم کا حق نہیں ہے، اور مزیدار ہے ایک 4 لوگ میں زیادہ تول دیں، اسراف ہے۔
اور وہ کھانا جو ہاضمے کے لیے ثقیل ہو، رات میں کھایا جائے، جو ہم اپنے ولیموں میں، دعوتوں میں رات کے 11 بجے کے بعد پیش کرتے ہیں، یہ جسم کے صحت کے مغائر ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امیڈیٹلی چند سالوں کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ریگولر ڈاکٹر کے وزٹرز ہیں، جس طرح کھانا کھاتے ہیں اس طرح ہتھیلی میں 15-20 گولیاں منہ میں ڈال کے پانی سے نگلتے ہیں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے، وہ بتاتے ہیں کہ آج کل جو مسلم معاشرے میں جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ تر لائف سٹائل ڈیسیزز ہیں، یعنی ان کی لائف سٹائل صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ بیمار ہیں۔ رات میں نہ وقت پہ سونا ہے، نہ صبح میں وقت پہ اٹھنا ہے، نہ جسم کو جس وقت کھانے کی ضرورت ہے کھانا دینا ہے، اور جس وقت بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت بہت زیادہ کھا لینا ہے۔ ہم نے اپنے جسم پہ ظلم کیا، ڈاکٹرز بغلے میں جا رہے ہیں، کمان، لائف سٹائل ڈیسیزز، شوگر، ہارٹ ڈیسیزز، امیونو ڈیفیشنسی ڈیسیزز، کتنے ہیں؟ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاں چلیے، ٹائیفائڈ ہو گیا، کورونا ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کورونا کا آنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹائیفائڈ کا جرثومے کا جسم میں داخل ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن لائف سٹائل جتنے ڈیسیزز ہیں، اوبیسٹی، ویسٹ لائن ایسی بڑھی ہوئی، بی پی، ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیسیزز، یہ پورے اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو ڈاکٹروں کے پاس تمہاری ریگولر وزٹ چل رہی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، شاید بنو امیہ کا دور تھا یا بنو عباس کا دور تھا، ایک ڈاکٹر ایک مسلم آبادی میں اپنا مکتب کھولا، 2 مہینے کے بعد اس نے مکتب بند کیا اور چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ بولے کیا کریں، یہاں پہ کوئی مریض ہی نہیں آ رہا ہے۔ آج کل تو ڈاکٹر مسلم بستیوں میں دیکھ دیکھ کے کھول رہے ہیں اپنے مکتب، تاکہ یہاں زیادہ بیمار، لائف سٹائل بیماریاں بہت زیادہ ہیں یہاں پر۔ کتنے شوق سے ہم لوگ رات میں 12-1 بجے پلاٹروں پہ پلاٹریں تولتے رہتے ہیں۔ یہ جسم پہ کتنا بڑا ظلم ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کو اختیار ہے، لیکن وہ وقت قریب ہے کہ آپ ان قریب ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے۔ کیا آپ نے یہ واقعات نہیں سنے؟ 35 سالہ آدمی، 40 سالہ آدمی اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا۔ اپنے خاندانوں میں ہم نے نہیں دیکھا۔ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے رات کے جاگنے سے، صبح کے سونے سے، یا ہم نے جو دعوتوں کا، کھانے پینے کا جو رواج رکھا ہے، ملی طور پہ کچھ نقصان ہوتا ہو، لیکن بہت زیادہ نقصان انفرادی طور پہ ہو جاتا ہے۔ اب بھائی، اللہ تعالیٰ نے صحت کے بعد جو دوسری بڑی نعمت دی ہے انسان کو، وہ مال ہے۔ مال، نادان یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم رچ، آئی ایم دا اونر آف دس۔ دنیا کی پوری تاریخ میں مال کی یہ خصوصیت ہے کہ مال ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہا ہے۔
کبھی بھی نہیں رہا. جس طرح پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے ویسے ہی مال لوگوں کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتا چلا جاتا ہے. ہاں کبھی زمینات جو ایکڑوں میں تھے گزوں میں بکنے لگے تو کچھ دن لگتا ہے کہ خوشحالی آ گئی، مال ٹکنے والا نہیں ہے. مال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو صفت رکھی وہ بہاؤ کی صفت، بہتا ہے آپ پر زیادہ دن نہیں رہتا. یہ مال کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا اور اس پہ ہم کو خلیفہ بنایا. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس میں سے اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا. مال کا اونر نہیں، مال کچھ دن کے لیے دیا گیا دیکھنے کے لیے کہ تم کیسے خرچ کرتے ہو، کیا کرتے ہو. اب مال دے دیا، اختیار بھی ہے، ایک ہی رات میں 50 لاکھ کی شادی کر دو، آپ اس کا اختیار ہے. یا بینک بیلنس بنائے رکھو یہاں تک کہ مر جاؤ، زندگی میں کچھ حاصل نہیں. مال کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان فرمائے اور ان اصول کے مطابق مال خرچ ہونا چاہیے، نہیں تو پھر فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے. پہلا اصول سورہ نساء میں آتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. یہ مال کا پہلا اصول ہے. تم اپنے مالوں کو جس کو اللہ نے تمہارے قیام زندگی کے لیے دیا ہے، زندگی کے قیام کے لیے مال ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے مال، مال کی نفی نہیں ہے قرآن میں، اسلام میں. جعل اللہ لکم قیاما، تمہارے قیام زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے. اصول کیا ہے؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اس مال کو تم نادانوں کے حوالے مت کرو. یہ پہلا اصول ہے. پیسے بہت آگے باہر سے کیا کریں، ہیرا میں لگا دو، نادانوں کے حوالے مت کرو. جو بزنس نہیں جانتے، جو صرف داڑھی والوں کو ساتھ رکھ کے لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو کروڑوں لاکھوں روپے خرچ لگا دیے اور آج پریشانی کا شکار ہیں. حیدرآباد کی پوری تاریخ آج سے 30-35 سال سے ہم دیکھتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ابھرتا ہے اور ایک اخبار میں دے دیتا ہے کہ ہم انویسٹرز چاہتے ہیں اور اتنا ان پروفٹ ملے گا. اور چونکہ ہمارے بھائی بند باہر ہیں، کچھ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، فوری کیا کریں، پیسہ بیکار ہے. بیگم بھی فون لگاتے، کیا کریں، پیسہ رکھا ہوا ہے، کچھ تو آ جاتا، مہینے کو اتنا دیتے بول رہے، فوری لگا دیے. 6 مہینے یا 1 سال کے اندر پول کھل جاتا ہے. اللہ نے اصول بیان کر دیا، اگر مال انویسٹ کرنا ہے تو یہ جان لو، اچھی طرح دیکھ لو کہ وہ نادان تو نہیں ہے، بزنس کے اتار چڑھاؤ جانتا ہے، بزنس ایکومنٹ کتنا ہے، بزنس کی ہسٹری کیا ہے اس کی، اب تک کتنے سال سے بزنس کر رہا ہے اور اس کے بزنس کا پروفٹ کیا ہے. یہ کچھ دیکھا نہیں، ایک ایڈورٹائزمنٹ میں بس اتنا پروفٹ آ رہا ہے، دے دیا. ہیرا گروپ کے انویسٹرز آج کتنے پریشان ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا تھا، اختیار دیا تھا اور یہ اصول بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے اس اصول کو دیوار پہ مار دیا.
دوسرا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اپنے رشتہ دار کا، مسکین کا، مسافر کا حق ادا کرو۔ دیکھو رشتہ داروں میں کون غریب ہیں، کس کے بچوں کی پڑھائی رکی ہوئی ہے، کون بیمار ہے، کون فاقوں سے سو رہا ہے۔ دیکھو اپنے رشتہ داروں میں، اور مسکین جو اپنی مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، شرماتا ہے، حیا محسوس کرتا ہے، اس کو ڈھونڈو۔ اور مسافر، ان لوگوں کا حق ادا کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تبذیر مت کرو، اسراف مت کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا انتہائی ناشکرا ہے۔ ہم اپنی شادی خانوں کی جگمگاہٹ کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم شیطان کے بھائی ہیں، فرشتوں آؤ دیکھو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لاکھوں روپے شادی میں آپ نے لگا دیے، جب آپ کو ضرورت ہوگی جو آپ کے پلاٹر کھا کے گیا، ایک 5,000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب تو تعریف کرے گا، واہ کیا شادی آپ نے کی۔ حضرت گرامی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان فرمایا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے مت رکھو، مطلب کنجوسی مت کرو، اور نہ ان ہاتھوں کو اتنا کھلا چھوڑ دو کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم اپنے کنجوسی بتاؤ گے تو کیا ہوگا؟ آگے چل کے ملامت تمہارا مقدر بن جائے گی، ارے کاش میں اس میں خرچ کرتا تو اچھا تھا۔ اگر ضرورت سے زیادہ تم نے خرچ کر دیا تو محصور ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گر جاؤ گے۔ ہم نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اپنے بچوں کی لاکھوں کی شادیاں کرنے والوں کو دیکھا ہے، جب وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ایک کارپوریٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، ان کی جو بل بن رہی تھی اس کے لیے قرض لینا پڑا۔ یہ داستان ہے اور اس آیت کی تفسیر ہے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہاں تو تھوڑے منٹ کے لیے آپ کی واہ واہ ہو گئی، لیکن وہاں بچوں کے گردن میں آپ نے ایک زبردست قرض کئی سالوں تک چھوڑ کے چل دیا آپ۔ مال پر جب آدمی کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرتا ہے، تو جب آدمی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں چلتا، پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کتنے ہی لوگ 15 20 سال باہر رہ کے آئے ہیں، آج جیسے تھے، جانے سے پہلے جو پوزیشن تھی ویسے ہی ہے، بہت پریشان ہے، جبکہ جانے سے پہلے خرچے نہیں تھے، اب خرچے بے انتہا بڑھ گئے ہیں۔ اور جب تک آپ باہر رہے، آپ اپنے مال کو بس شاپنگوں میں، آپ جو شادیوں میں، تقاریب میں خرچ کرتے رہے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ملامت زدہ ہو جائے گا اور محصور
گر جائے گا. جن رشتہ داروں پہ تم نے شان کی تھی وہ تم سے دور بھاگیں گے. ارے اس کی ملو مت بھائی، اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں مال پہ کی جو نعمت دیا ہے، اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرے دنیا ہی میں معلوم ہو جائے گا. تیسری بات، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کے بارے میں 2 محاورے ہیں. ایک اولاد کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور ایک اولاد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ میرے دل کا پھوڑا ہے. اب ہم ہمارے گود میں دیکھ لیں کہ لختہائے جگر پل رہے ہیں، یہ دل کے پھوڑے پل رہے ہیں. جب بچے بڑے ہوئے تو دل کے پھوڑے بن گئے ہیں، یہ وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہر باپ آج پریشان ہے بچوں کے بارے میں. حیا محسوس کرتا ہے، بول نہیں سکتا. اپنے ہی بچوں کے بارے میں کیا بولے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دی تھی، اولاد پہ اختیار دیا تھا، تو اللہ نے اپنے اصول بیان فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان لانے والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اولاد جب پیدا ہوئی تو ہم نے انہیں دوزخ سے بچانے کا کیا انتظام کیا؟ انہیں گناہوں سے دور رکھنے کا ہم نے کیا انتظام کیا؟ ان کی عمدہ بہتر تعلیم و تربیت کی ہم نے کیا انتظام کیا؟ کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز. کتنے باپ ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ دوسرا اصول بیان فرماتا ہے بچوں کے بارے میں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس پہ ہمیشگی سے قائم ہو جاؤ. ہم نے اپنے بچوں کو جو امیج دیا، شادی خانوں کا امیج دیا، اللہ کی نافرمانی کا امیج دیا، انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دی. جس قرآن میں والدین کی اہمیت کو اتنے عمدہ انداز میں بیان کیا گیا، اس کا ایک لفظ وہ نہیں جانتے. اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بچے ویسے بچے بنے، ہمارے کیسے ہوگا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن بتائی؟ جس قرآن میں وہ آیتیں انہیں بتائیں کہ دیکھو بیٹا تمہاری ماں کی یہ اہمیت ہے، اور تمہارے پیدا کرنے والے نے باپ اور ماں کے بارے میں یہ باتیں کہیں بیٹا، اور بیٹا فجر سے لے کے عشاء تک 5 وقتی نمازیں ہیں بیٹا، ضائع مت کرو. بیٹا زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، وہاں دوزخ ہے بیٹا، اس سے بچنا پڑے گا بیٹا. کیا کیا ہم نے تو ان کے صرف خوشیوں کے لیے سب کچھ برباد کر دیا. ان کے ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم نے اپنے پسینے بہائے، اپنی جسم کے ایک ایک کیلوری کو خرچ کیا. جسم کے، ذہن کے کسی تصور میں یہ بات نہیں کہ میرا بیٹا کل بڑا ہو کے کیا بنے گا. آج بچے جوان ہو چکے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور اس سے بھی آگے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی باپ کی روٹیوں کو توڑ رہے ہیں. کتنے گھروں کی داستان ہے یہ. 30 سال کی عمر میں راتیں چبوتروں پر
دن 12 بجے ہوتا ہے، زندگی کا کوئی صحیح تصور نہیں ہے کس کے کس طرح گزاری جائے، اور باپ ہے کہ محنت کر رہا ہے کہ بیٹا 12 بجے اٹھ جائے تو اسے بھوک لگے گی تو کچھ کھانا دینا پڑے گا۔ کہ یہ ہمارے معاشرے کی داستان نہیں ہے؟ جب پیدا ہوئے تھے لخت جگر تھے، جب بڑے ہوئے تو دل کے پھوڑے بن گئے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بھوک دو۔ ایک آدمی کے لیے وہ بھوکا رہ سکتا ہے، وہ ہر طرح کی مشکل برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کا بچہ اس کے دل کا پھوڑا بن جائے یہ اسے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اتنی روحانی تکلیف ہے، رات و دن آگ میں جلتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا۔ بچے کی اہمیت حضرت ابراہیم سے پوچھئے، بچے کی اہمیت حضرت زکریا سے پوچھے کہ بڑھاپے میں مانگا میرے مالک مجھے ایک اولاد دیجئے تاکہ میرا جو مشن ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ ہو مالک۔ ہماری اپنی زندگی کا کوئی مشن ہی نہیں ہے تو بچوں کو کیا مشن دیں گے؟ ہماری زندگی کا مشن بس کچھ شادیاں، کچھ دعوتیں، کچھ گھر کی خوش نمائیاں، کچھ خوش گپیاں، یہ زندگی کا مشن ہے۔ آج قوموں کی دوڑ میں امت مسلمہ اس لیے پیچھے چلی گئی کہ ان کی ماؤں کی گود بانجھ ہو گئی ہے۔ بانجھ اس لیے ہوئی کہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کسی نوجوان پہ ہم سینہ تان کے نہیں بتا سکتے کہ دیگر قوم کے لوگ یہ ہمارا نمائندہ ہے، دیکھو ایسا کوئی ہے تمہارے پاس کہ بتا سکیں گے ہم؟ بتاؤ ایسا کوئی نوجوان تمہارے پاس ہے؟ اخلاق میں، کردار میں، علم کی بلندیوں میں بتا نہیں سکتے ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کیسے بچوں کو ہم پال رہے ہیں؟ ہمارا کوئی ہدف ہی نہیں ہے زندگی کا، کوئی ہدف نہیں۔ حضرت گرامی آخر 1-2 منٹ میں اور ایک اہم بات، اس وقت ہندوستان کی جو حالات ہیں مسلمانوں کے، جس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا جینوسائیڈ ہونا چاہیے، نرسنہار ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری بھی مسلمانوں ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت اخرجت للناس کہا ہے۔ ارے تم ہو، دنیا کے لیے ہم نے تمہیں نکالا ہے، تم اپنے لیے نہیں جیتے ہو، تم دنیا والوں کے لیے جیتے ہو۔ تم دنیا کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہو، اس لیے تم کو ہم نے دنیا میں رکھا ہے۔ کئی صدیوں سے ہندوستان میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام نہیں ہوا، اور یہ نسل، ہماری نسل اور ہماری اگلی نسل اس کا نتیجہ بھگت رہی ہے۔ آج جینوسائیڈ کے مطالبے، آج ہمارے کھان پان پہ حد، ہمارے بچیاں کالج کے حجاب میں جا نہیں سکتی۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہو، اور زمین پہ اللہ کے نبی کی نمائندگی کرتی ہو، جو چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں تم لوگ دوزخ کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچا دوزخ سے دور۔
ایسے نبی کے تم نمائندہ ہو. نتیجے بھگت رہے ہیں. آج سانسیں رک رہی ہیں. ہر آدمی متفکر ہے کہ کل ہماری اولاد کا کیا ہوگا. امریکہ کے پارلیمنٹ میں جینوسائیڈ واچ کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی. انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان جینوسائیڈ کے قریب ہے. 10 پوائنٹس انہوں نے بتایا کہ 10 پوائنٹ پروسیس ہے جینوسائیڈ کا, اور ہندوستان میں ہم کو پورے 10 کے 10 دکھائی دے رہے ہیں, اور ہندوستان جینوسائیڈ کے قریب ہے. یہ امریکہ کی کانگریس میں جینوسائیڈ واچ کا چیئرمین رپورٹ پیش کرتا ہے اور امریکن حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہندوستانی حکومت کو آگاہ کرو, آگاہ کرو. یہ حالات ہماری وجہ سے. اسی کہ جب کسی بھی قوم کو اللہ کی طرف بلایا نہیں جاتا تو اس کے پیٹ میں ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں جو انتہائی سرکش ہو جاتی ہیں. سورہ یاسین بہت لوگوں کو یاد رہتا ہے. ابتدائی آیات میں یہی تو بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی اس قوم کو ڈراؤ, ان کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے, اب تم ڈراؤ. جب باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے تو کس طرح کے کیریکٹرز معاشرے میں تھے؟ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پہ اس کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ 4 باتیں بیان فرمائی. آج کے ظالموں کے اندر یہ پوری 4 باتیں آپ کو دکھائی دیں گی. القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. یہ کیریکٹر ہوتا ہے جن کے باپ دادا کو اگر نہیں ڈرایا جاتا ہے تو ان کے پیٹ میں ایسے کیریکٹر پیدا ہوتے ہیں. قیامت کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈال دو ہر کافر کو جو دل میں بہت زیادہ عناد رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, اس کو تم دونوں دوزخ میں ڈال دو. خیر سے منع کرتا ہے یہ, اور حد سے زیادہ گزرا ہوا ہے اور گناہ گار ہے, اس کو دوزخ میں ڈال دو. یہ 4 صفتیں آج ہریدوار کی دھرم سنسد عنید کی تفسیر ہے. کتنا بغض ہے کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہونا چاہیے. وہاں سورہ یاسین میں کہا گیا کہ ان کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے اس لیے اب تم ڈراؤ. یہاں ہندوستان میں بھی ان کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے. وہی کیریکٹرز آج ہم نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ہم کو دکھائی دے رہے ہیں. مناع للخیر, گروگرام میں نماز پڑھے نہیں پڑھ سکتے, خیر سے منع, ہم سب کچھ برداشت کریں گے, یہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے. معتد, حد سے زیادہ گزرنے والے, کہ ایک مسلمان جا کے بازار سے کچھ کھانے کے لیے لا رہا ہے, اس کی تھیلی کھول کے دیکھا جاتا ہے کہ گوشت کون سا ہے. معتد, اس سے بھی زیادہ کوئی بات آگے کی ہو سکتی ہے؟ بہت زیادہ آگے. عظیم گناہگار. کیوں ہوا؟ ہم نے مدارس تو قائم کر لیے, ہم نے خانقاہیں تو قائم کر لیں. ہندوستان کی تاریخ میں برادران وطن کو اسلام کی طرف بلانے کا جو منصب تھا مسلمانوں نے اسے نہیں نبھایا. آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اب یہ حالات کب تک چلیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے کہ جب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لمحے جب غلطی کرتے ہیں تو صدیاں سزا بھگتتی ہیں, جبکہ ہمارے پورکھوں نے صدیوں غلطی کی ہے, صدیوں. آج جو حالات ہیں ہندوستان کے, اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہاں کے ہندو اللہ کی طرف بلائے نہیں گئے, ان کے باپ دادا اللہ کی طرف بلائے نہیں گئے. اگر اللہ کی طرف بلائے جاتے
تو کچھ بات ہی کچھ اور ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلال فهي الى الاذقان فهم مقمحون. یعنی ان کے اکڑفوں کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دراصل گردن میں ہم نے توق ڈال دی ہے اور وہ توق ان کے ٹھوڈیوں تک پہنچ گیا ہے جو ان کے گردن کو اکڑائے ہوئے ہے. یہ دراصل جو اکڑ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے. یہ کیوں آئی؟ ہم نے دعوت نہیں دی ان کے باپ دادا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان دیواروں کو چھپا دیا ہے. اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. صرف یہی کہ مسلمان دشمن اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس لیے اللہ کے نبی سے کہا گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ. پہلے ٹھیک ہے، نیور مائنڈ، ان کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے، اب شروع کرو ڈرانا. تم ابھی بھی اہل ایمان اٹھیں ایک فوکس کے ساتھ، یہاں کی آبادی کو اللہ سے ڈرائیں. دیکھو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ تمہاری باتیں چلنے والی نہیں ہیں. ایک دن ہم تمام کو اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، وہاں پہ یہ تمہاری باتیں کام نہیں آنے والی. یہ نہیں سدھریں گے، ان کی اولاد سدھر جائے گی. جب باپ دادا ڈرائے جاتے ہیں تو بچے سدھر جاتے ہیں. واخر دعوانا. بیٹھو مول صاحب، گزشتہ جمعہ بھی آپ ایسی نماز پڑھ لیے. ہم ایسا تیز آواز میں بول رہے، نماز میں کیا لطف آتا ہے یارو؟ نماز میں ایک سوئی ہونی نا، فوکس ہونا اللہ سے. کانوں میں نہ آواز گونج رہی اور نماز ہو رہی، کیسی نماز ہے نہیں معلوم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.